میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ میں پاسٹر ڈگ بکسما ہوں اور میرا تعلق سٹی چرچز امریکہ سے ہے، اور ہم آپ تک ایک نیا پروگرام جس کا نام لائف لائن ہے اسے پہنچانے کے لیے بہت خوش ہیں۔ اس پروگرام کی بائبل مقدس میں بنیادی آیت یوحنا 17واں باب 3 آیت ہے، جہاں مرقوم ہے اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ ہم اپنے تمام پیغامات میں آپ سے خدا اور خدا کی بادشاہی کے متعلق اور یسوع مسیح کے کاموں کے متعلق تعلیم دیں گے اور بیان فرمائیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ ہمارے اس پیش کردہ پروگرام سے لطف اندوز ہوں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آج میرا پیغام ہے، جیسا کہ ہم اس تہوار کو مناتے ہیں، میرا پہلا پیغام پیدائش میں کرسمس کہلاتا ہے، اور ہمارے موضوع کا حوالہ یوحنا پہلا باب 17ویں آیت جو یہ فرماتا ہے، خیر یہ ابتدا سے شروع ہوتا ہے۔ لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہ کہتا ہے سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ ہم کلام کو شخص کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ کلام دراصل یسوع مسیح ہے۔ اس نے پچھلے امثال میں بھی کلام ہی کی بات کی ہے، اور بائبل مقدس فرماتی ہے آسمان خداوند کا کلام سے بنا، اور لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یسوع نے خود آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور زمین کی بنیادیں رکھی۔ اس نے یہ کام روح القدس کی قدرت سے قادر مطلق خدا کے ہاتھ اور اس کے منصوبے سے کیا۔ یہ سب تینوں ایک ساتھ کام کر رہے تھے۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ خداوند کے کلام سے، یعنی بائبل مقدس فرماتی ہے، تمام کشش ثقل، تمام تاریخ، ہر چیز کو وہ اپنے کلام کی قدرت سے قائم کرتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ حیرت انگیز چیز دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ایک حقیقی گوشت اور خون بنتا اور یسوع انسانی شکل اختیار کرتا ہے۔ یوحنا پہلے باب کی 14ویں آیت میں مرقوم ہے، کلام انسانی تاریخ کے مرکز میں ایک اہم مقام پر مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا، یہ کہتا ہے جیسا باپ کے اکلوتے بیٹے کا جلال۔ اور اس طرح پوری تاریخ میں باغ میں انسان کے زوال سے لے کر خدا نے انسانیت کو بچانے کے لیے ایک چھٹکارے کے منصوبے کا وعدہ کیا تھا اور پھر اسے بحال کیا۔ اور اب میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں خدا بہت زیادہ دور ہے، خدا بہت دور ہے۔ وہ کیسے دور ہو سکتا ہے؟ خدا تو کہاں ہے؟ پوری تاریخ میں خدا انسانیت کے قریب سے قریب پر آتا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ حقیقت میں انسانی شکل اختیار کر گیا۔ پیدائش میں اس تصویر میں عام وعدے کو دیکھیں۔ وہ پیدائش میں وعدہ کرتا ہے کہ عورت کی نسل سے، وہ کہتا ہے کوئی آئے گا جو تیرے سر کو کچلے گا، اس نے شیطان سے فرمایا۔ اور لہٰذا ہم ایک بہت ہی عام وعدہ، ایک بڑا وعدہ دیکھتے ہیں۔ عورت کون ہے؟ نسل کہاں ہے؟ پھر وہ اسے نو اور سم تک محدود کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ اسے 3 بزرگوں تک محدود کر دیتا ہے جو اسرائیل کی قوم کی پیدائش ہیں، اور پھر ان کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں وہ ایک قبیلے کو الگ کرتا ہے کہ یہ نسل یہودا کے قبیلے کے ذریعے آنے والی ہے۔ پھر وہ اسے تنگ کرتا ہے، داؤد کے گھرانے تک آ جاتا ہے جو یہودا میں بادشاہی نسل سے ہیں۔ لہٰذا ہم نے وعدہ کی تنگی کو ایک بڑے عظیم عام سے بیان میں دیکھا کہ پوری تاریخ میں وہ اسے ایک عہد کی قوم اور پھر اس قوم کے ایک قبیلے تک اور پھر اس کے ایک خاندان تک محدود کر دیتا ہے، اور یوں خدا نے آخرکار اسے مریم نامی ایک نوجوان کماری تک محدود کر دیا۔ اور لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ خدا قریب آ رہا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے منصوبے کو پورا کرتا آیا ہے۔ اور میں کرسمس کے آغاز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ پیدائش میں شروع ہوا اور نئے عہد نامے میں ختم ہوتا ہے، لیکن میں پیدائش میں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ہم واقعی میں ہم یہ جاننے کو ہیں کہ کرسمس خدا کی طرف سے ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا، اور یہ کہ بائبل مقدس میں 66 کتابیں جو 40 مصنفین کے ذریعے لکھی گئی ہیں، جو آنے والے ہزاروں سال کے عرصے کا بتاتی ہیں۔ یہ مستقبل کے وقت پر مبنی پیغام کا ایک نظام ہے جو ایک قادر مطلق خدا کو ظاہر کرتا ہے جس نے تاریخ کو بھی قابو میں رکھا۔ یہ کتاب بائبل مقدس ایک بہت مافوق الفطرت کتاب ہے جس میں ہم اس کے پہلے حصے کی بات کرنے کو ہیں۔ ہمیں اس کے ایک ایک لفظ پر کیوں یقین کرنا چاہیے؟ ہم کسی اور کی بجائے اس پر اپنی جان کیوں داؤ پر لگائیں؟ اسے سمجھیں۔ یہودی ربی، ان کے پاس اپنے خیال کو ظاہر کرنے کا ایک عجیب طریقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم صحیفوں کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ مسیح نہ آ جائے۔ اب روح القدس سے اس نے ہمیں حکمت دے رکھی ہے، اس نے ہمیں مکاشفہ دیا ہے، لیکن بائبل مقدس میں ایسی باتیں موجود ہیں جو بہت عجیب ہیں۔ میں آج صبح آپ کو اس میں سے تھوڑا سا بتانے جا رہا ہوں تاکہ آپ اسے سمجھ سکیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب یسوع آئے گا، جب مسیحا آئے گا، وہ نہ صرف ہمارے لیے ان اقتصابات میں سے ہر ایک کی
تشریح کرے گا بلکہ وہ الفاظ کی بھی تشریح کرے گا، حتیٰ کہ وہ الفاظ کے حروف تک کی تشریح کرے گا۔ وہ در حقیقت حروف اور اوقاف کے درمیان خالی جگہوں کی بھی تشریح کرے گا۔ متی 5ویں باب میں جب وہ یسوع کے متعلق شریعت کی خلاف ورزی کی بات کر رہے تھے، فریسی اور صدوقی یسوع پر یقین نہیں کرتے تھے، اسی لیے وہ اداس تھے۔ یسوع نے ان سے شریعت اور خدا کے کلام اور توریت کے بارے میں بہت دلچسپ بات فرمائی۔ وہ فرماتا ہے، یہ مت سمجھو کہ میں توریت اور نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ اب ایک نقطہ یا ایک شوشہ پر بنیادی طور پر تفصیل سے توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بنیادی طور پر یہ اوقاف ہیں۔ اور وہ فرماتا ہے، خدا کے کلام کی الہی باتوں کا ایک نقطہ یا شوشہ تک بھی نہ ٹلے گا، ہر بات معنی رکھتی ہے۔ لہٰذا میں آپ کو آج صبح پیدائش میں کرسمس کی ایک چھوٹی سی تصویر دکھانا چاہتا ہوں، اس کی ایک قابل ذکر مثال کہ کس طرح خدا ہر ایک چیز کو ترتیب دیتا ہے، بشمول ہماری اپنی زندگیوں کی تفصیلات، حالات و واقعات، اور یہاں تک کہ جو فیصلے ہم کرتے ہیں وہ انہیں پہلے ہی جانتا ہے کہ اگرچہ ہم انہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ انہیں ترتیب دیتا ہے، کیونکہ وہ پہلے سے جانتا ہے کہ آپ کیا کرنے کو ہیں۔ وہ آپ کو اور مجھے کٹ پتلیوں کی مانند قابو کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، وہ اتنا خود مختار اور اتنا بڑا ہے کہ ہماری آزاد مرضی ایک بڑا فرق ڈالتی ہے، لیکن یہ اس کے خود مختار پہلے سے جاننے والے منصوبے میں موجود ہوتا ہے اور یہ سب مل کر کام دکھاتا ہے۔ پیدائش میں کرسمس کی ایک ناقابل ذکر مثال اور ایک حقیقت کے نجات کی کہانی ایک اچھی طرح سے سوچا سمجھا منصوبہ ہے جو کہ پیدائش کے پہلے حصے میں ہی آ جاتی ہے۔ پیدائش 5ویں باب میں ہمارے پاس نسب نامہ موجود ہے۔ ویسے ہم صرف 1 منٹ کے لیے اس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، لیکن نئے عہد نامے میں متی سے نسب نامہ شروع ہوتا ہے اور ہم نسب کو چھوڑنے کا رجحان رکھتے ہیں۔ جیسا کہ میں ہمیشہ کرتا تھا جب میں بائبل پڑھ رہا ہوتا تھا، سیم سے سارا پیدا ہوئی، اس کی ماں، اس کے چچا اور خالہ اور بھائی بہن پیدا ہوئے اور وہ پیدا ہوا، اور جب تک آپ پیدا نہ ہو گئے پیدائش کو بھول جائیں۔ میں یہی کرتا تھا، میرا رویہ ایسا تھا، میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس میں کچھ حیرت انگیز ہے۔ پیدائش 5واں باب آدم سے لے کر نوح تک کے نسب نامہ کے متعلق بات کرتا ہے، یہاں تک کہ طوفان تک، اور اس میں ہر نسل کی پوری فہرست درج ہے۔ اور یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کا عبرانی نام کسی ایسی چیز کے متعلق یا اہمیت کے ساتھ رکھتے ہیں جسے وہ جانتے یا انہیں تجربہ ہوتا تھا، اور ہم انہیں ایک ساتھ دیکھنے جا رہے ہیں۔ ہم کرسمس اور نجات کی پوری کہانی کے بارے میں بائبل مقدس میں سے ایک پیغام سننے کو ہیں۔ اگرچہ ان ناموں کی بہت اہمیت تھی، آپ میں سے بعض لوگ ان کی مانند پرانے نام رکھتے ہیں، جیسے کہ وہ لوگ پیغمبرانہ سمجھ اور تجربے کی بنا پر اپنے بچوں کا نام رکھا کرتے تھے۔ اگر آپ عبرانی تحریروں کا مطالعہ کریں کہ کون سا بچہ کس چیز کی نمائندگی کرتا تھا، وہ اپنے بچوں کے نام اپنے تجربے یا پیشن گوئی کی بنیاد پر رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر جب یعقوب کی بیوی راخل مر گئی، وہ مر رہی تھی اور حاملہ تھی، اور لکھا ہے جیسے ہی اس کی روح جدا ہو رہی تھی، بلکہ وہ حاملہ حالت میں مر رہی تھی۔ پیدائش 35 باب کی 18ویں آیت میں مرقوم ہے، اور یوں ہوا کہ اس نے مرتے مرتے اس کا نام بنونی رکھا، اور مر گئی، اور اس کے باپ نے اس کا نام بنیامین رکھا۔ جب وہ مرنے کے قریب تھی تو اس کا نام بنونی رکھا، جس کے معنی میرے دکھ کا بیٹا کہیں۔ ٹھیک ہے، مگر یعقوب نے اس کا نام بدل کر بنیامین رکھا، جس کا مطلب ہے میرے دائیں ہاتھ کا بیٹا۔ لہٰذا ہم یہاں اس پیدائش میں دوہرا نام دیکھتے ہیں، اور بنیامین کلیسیا کی ایک قسم ہے۔ یعقوب ایک پرانے عہد نامے کے مسیح کی قسم ہے۔ بنیامین کلیسیا کی ایک قسم ہے اور خدا کے فضل کے معاملات ہیں جو خدا کی ذات کے دکھ اور درد اور تکالیف سے پیدا ہوتے ہیں، اور فرزند بننے کے لیے ہمیں ان میں سے ہو کر گزرنا ضرور ہے۔ اور ہم بنیامین کی زندگی میں حیرت انگیز چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے شمعون شک کرنے والے بیوقوف مچھیرے کا نام تبدیل کر کے پطرس رکھ دیا، کیونکہ اس کے پاس یہ مکاشفہ تھا کہ یسوع کون ہے۔ تو یسوع نے فرمایا، تو اب سے شمعون نہ کہلائے گا بلکہ تو پطرس کہلائے گا۔ اس نے ساؤل کا نام بدل کر پولس رکھا۔ جبرائیل نے فرمایا کہ اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ اس کا مطلب ہے نجات دہندہ، اور وہ لوگوں کو ان کے گناہوں سے چھڑائے گا۔ لہٰذا ان ناموں کی بڑی اہمیت ہے۔ سو آئیے آدم سے لے کر نوح تک ہر نسل کے اصل ناموں کا جلدی سے مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہم انہیں ایک جملہ میں اکٹھا کر سکتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آیا ہم ہزاروں سال پہلے ابتدا سے کسی ایسے پیغام کو دیکھ سکے
جو آخرت کو ظاہر کرتا ہو۔ ان میں سے ایک کے بارے میں ایک دلچسپ پیشن گوئی متوسلا کی تھی۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے متوسلا کے بارے میں سنا ہے؟ متوسلا بائبل میں سب سے بوڑھا آدمی تھا۔ وہ 969 سال زندہ رہا۔ یہ تو جینے کا ایک کافی لمبا عرصہ ہے۔ یہ اصل لفظ متو یا مت کے معنی موت کے ہیں، اور صلاح جس کے معنی عدالت لانے کے ہیں۔ عبرانی تاریخ کے مطابق متوسلا کے والد کو ایک آنے والے عظیم سیلاب اور زمین پر آنے والی عظیم عدالت کے بارے میں ایک پیشن گوئی دی گئی تھی، اور اس کے ساتھ اسے یہ بھی بتایا گیا کہ جب تک اس کا بیٹا زندہ ہے طوفان کی عدالت روکی رکھی جائے گی۔ اس کے نام کا مطلب تھا کہ اس کی موت عدالت لائے گی، اور اسی مقصد سے اس کا یہ نام رکھا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میں نے اسے یہاں لکھا ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب بھی بچہ نزلہ زکام کا شکار ہو یا وہ بیمار ہو جائے تو سارے پڑوسیوں کو پریشانی جھیلنی ہوتی ہے؟ ارے نہیں وہ بیمار ہو گیا۔ مگر دوسری بات جو متوسلا کے بارے میں دلچسپ ہے وہ یہ ہے، چونکہ وہ پوری بائبل میں زندہ رہنے والا سب سے بوڑھا شخص ہے، اور اس کے نام کا مطلب ہے اس کی موت عدالت لائے گی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کتنا برداشت کرنے والا ہوتا تھا، اور زمین کی عدالت کرنے اور نظم و ضبط کرنے کے لیے کتنا ناقابل یقین حد تک طویل عرصہ ٹھہرا رہا۔ یہ اس کی رحمت، فضل اور برداشت کو ظاہر کرتا ہے۔ بہرحال آئیے ناموں سے شروع کریں اور سب کو اکٹھا کریں۔ آدم، اس کے نام کا کیا مطلب ہے؟ وہ پہلا انسان تھا، اس کے نام کا مطلب ہے انسان۔ یہ بالکل سیدھی بات ہے۔ سیت آدم کا بیٹا تھا، جس کا مطلب ہے مخصوص کردہ، کیونکہ حوا نے پیدائش 4 باب 25 آیت میں کہا کہ خدا نے حابل کے عوض جس کو قائن نے قتل کیا مجھے دوسرا فرزند دیا۔ سیت کے اگلے بیٹے کا نام انوس رکھا گیا، جس کا مطلب ہے فانی، کمزور، بہت دکھی یا لا علاج۔ یہ انوس کے دنوں میں ہوا کہ خدا کے بغیر سرگرمیاں یعنی گرائے ہوئے فرشتوں نے انسانوں کے ساتھ شادی کی اور سب کچھ ہونے لگا۔ دنیا برائی، ویرانی، بے حرمتی میں اور ہر کام میں خدا کے خلاف اپنے آپ کو ناپاک کرنے لگی۔ یہ اس مدت میں ہوا۔ اس کے بعد انوس کا بیٹا کنان آیا، جس کا نام کنان رکھا گیا، جس کے معنی دکھ یا موت پر دعا یا تعریف کے ہیں۔ اس کا بیٹا حادثے میں مارا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ کبھی صحت یاب نہیں ہوا، یعنی کنان کا مطلب ہے غم۔ اور پھر مہیلیل آتا ہے۔ کنان کا بیٹا مہیلیل کے معنی برکت یا تعریف کے ہیں۔ یہ لفظ ایل پر ایک خاص قسم کا زور ہے، جیسا کہ بعض اوقات آپ دانیل کے نام میں دیکھتے ہیں، اور خدا کے اپنے نام ایل شڈائی میں زور دیا جاتا ہے، لیکن مہیلیل کے معنی برکت یا تعریف کے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آسمانی جج یا خدا میرا جج ہے۔ میں کبھی نہیں بھولوں گا جب میرا بیٹا دانیل پیدا ہوا تھا، وہ واحد شخص تھا جسے میں نے پیشن گوئی کے طور پر نامزد کیا تھا۔ میں نے اس کا نام دانیل رکھا کیونکہ میری بیوی باربرا کو پورا یقین تھا کہ یہ ایک لڑکی ہے، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب آپ حمل میں اتنا چیک نہیں کرواتے تھے جتنا اب ہر کوئی جاننا چاہتا ہے، اور وہ جانتی تھی کہ یہ لڑکی ہے۔ لہٰذا جب دانیل پیدا ہوا ظاہر ہے کہ وہ لڑکا ہوا، اور ڈاکٹر کے لیے یہ ایک جھٹکا تھا۔ میری بیوی نے مجھے باور کروایا کہ وہ جانتی ہے، اس کی کوکھ میں بیٹا تھا، اور ڈاکٹر نے بتایا یہ لڑکی نہیں ہے، آپ اس لڑکے کو یہ نام نہیں رکھ سکتے، وہ زندگی بھر اپنی شناخت کے لیے جدوجہد کرتا رہے گا، آپ اسے سو نہیں کہہ سکتے۔ اس نے پوچھا اس کا نام کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ اس نے کہا کہ ہمیں اس کے ہاتھ پہ نام کا بریسلٹ لگانا ہے، تو اس کا نام کیا ہوگا؟ وہ مجھے تھوڑا سا اکسا رہا تھا، اور اچانک مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا کہ جب آپ ایک لمحے کے لیے کچھ محسوس کرتے ہیں، اور میں نے اسے نبی کی مانند کہا۔ میں نے کہا اس کا نام ڈینیل ہونا چاہیے۔ میں نے حقیقت میں اس طرح کہا۔ ڈاکٹر بولا تم پہ کیا طاری ہو گیا؟ لہٰذا مجھے یاد ہے کہ بون سے پہلے، جس کا نام بدل کر بون رکھا گیا کیونکہ باہر کے کام کرنے والا اچھا آدمی ہے، لیکن دانیل، یاد رہے کہ جب وہ روحانی طور پر ٹھیک نہیں تھا، کالج میں دوستوں کے ایک گروپ کے ساتھ ایک گھر میں رہا کرتا تھا، اور میں نے اسے کہا دانیل، تمہارے نام کا مطلب آسمانی منصف ہے، اور تم آسمانی منصف کی مانند نہیں رہ رہے ہو۔ میرے خیال میں یہ نام اسی لیے رکھا گیا تھا۔ وہ میرے پاس واپس آیا
اور اس نے ہر ایک بری چیز سے چھٹکارا حاصل کیا اور تب سے ایک ریل کی طرح خدا کی خدمت کر رہا ہے۔ وہ مثالی بیٹا ہے اور مجھے اس کے نام سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ جیرڈ محلل کے بیٹوں میں سے ایک تھا، اس کا نام جیرڈ تھا۔ یہ لفظ یارڈ میں سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں کہ نیچے آئے گا، اس لیے ہم یقین رکھتے ہیں کہ جیرڈ پرستش میں رہنمائی کرتا تھا۔ پھر ہنوک آیا، اس کا نام ہنوک تھا جس کا مطلب ہے تعلیم یا آغاز۔ وہ طوفان کے وقت اور طوفان سے پہلے کے عرصے کے دوران منادوں کی 4 نسلوں میں سے پلوٹا تھا۔ تاریخ میں سب سے قدیم ریکارڈ شدہ پیشن گوئی ہنوک کی طرف سے آئی جو آدم سے 7ویں نسل تھی۔ بہرحال اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ یہودا کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں مرقوم ہے۔ ہنوک نے بھی جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا یہ پیشن گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا تاکہ سب آدمیوں کو انصاف کرے اور سب بے دینوں کو ان کی بے دینی کے ان کے سب کاموں کے سبب سے جو انہوں نے بے دینی سے کیے ہیں اور ان سب سخت باتوں کے سبب سے جو بے دین گناہگاروں نے اس کی مخالفت میں کہی ہیں قصوروار ٹھہرائے۔ واقعی میں طوفان سے پہلے آدم کی 7ویں نسل کے اس آدمی نے اٹھائے جانے اور عدالت اور دنیا کے خاتمے کی پیشن گوئی کی تھی۔ وہ خدا کے ساتھ چلتا اور بات کرتا تھا اور وہ نہیں رہا۔ بائبل کہتی ہے کہ اسے اٹھا لیا گیا تھا، 7ویں نسل میں اسے اٹھا لیا گیا اور اسے موت کی واقفیت نہ ہوئی۔ اور یہ اٹھائے جانے والے طلباء کے لیے بڑی ہی دلچسپ بات ہے کہ دوبارہ اس دور کے اختتام پر کیا کچھ ہونے کو ہے۔ بے خودی کے بارے میں بہت سے نظریات ہیں، اس سے پہلے، دوران اور پھر اس کے بعد۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کیا میرے پاس وقت ہے؟ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اسے بعد میں پیش کروں گا، آپ کو نظریات پسند آئیں گے۔ لہٰذا متوسلا، ہنوک متوسلا کا باپ تھا جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، اور اس نے بڑے طوفان کی پیشن گوئی کی تھی اور اسے بتایا گیا کہ جب تک اس کا بیٹا زندہ ہے طوفان کا فیصلہ روک دیا جائے گا۔ جس سال متوسلا مر گیا طوفان آیا۔ ہنوک کبھی نہیں مرا، اسے اٹھا لیا گیا۔ پھر متوسلا کا بیٹا لمک آیا اور اس لفظ کا مطلب ماتم یا مایوسی ہے، اور لہذا نو کے وقت جس کے نام کا مطلب آرام اور سکون تھا، ہم پیدائش 5ویں باب کی 29ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اور اس نے اس کا نام نو رکھا اور کہا کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی محنت اور مشقت سے جو زمین کے سبب سے ہے جس پر خدا نے لعنت کی ہے ہمیں آرام دے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان نسلوں میں ہر ایک کے پاس ایک نام کے ساتھ ایک اہم شخصیت تھی جس کا مطلب کچھ خاص ہوا کرتا تھا۔ اگر ہم ان 9 نسلوں کے ناموں میں سے ہر ایک کے اصل لفظ کے معنی لیتے ہیں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے۔ آئیں انہیں ایک ساتھ بولتے ہیں۔ آدم کا مطلب ہے انسان، سیت مخصوص شدہ، انوس فانی، کینان غم، مہیلیل جیرڈ نیچے آئے گا، ہنوک تعلیم، متوسلا اس کی موت عدالت لائے گی، لمک مایوس کن، نو آرام و سکون۔ اگر ہم چند متصل چھوٹے الفاظ یعنی کو یا کے جوڑتے ہیں جو کہ ایک جملہ میں مناسب لگتے ہیں اور ان سے ناموں کا مطلب نہیں بدلے گا، سو ہم پیدائش 5ویں باب میں ان ناموں کے ذریعے وہ جملہ دیکھتے ہیں۔ انسان کو فانی غم کے لیے مقرر کیا گیا ہے، لیکن بابرکت خدا تعلیم دینے کو نیچے آئے گا، اس کی موت مایوسی میں آرام لائے گی۔ اور اس طرح پیدائش 5ویں باب نسب نامے کے ان تمام انسانوں اور ان کی تمام جدوجہد اور ان کے تمام اتار چڑھاؤ کی اور ایک محبت کرنے والے خدا کی جس نے منصوبہ بنایا ایک بڑی خوبصورت تصویر پیش کرتا ہے۔ اور اس نے ابتدائی ابواب میں یہ ظاہر کیا کہ خدا نے بنی نوع انسان کی مشکلات کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ ہزاروں سال بعد محبت کی کہانی کو ایک صلیب پر خون سے لکھا گیا۔ جب ہم کرسمس کا جشن مناتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کہانی صرف ایک دلچسپ بات ہی نہیں بلکہ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا، اور ہمیں ایک خاص پیغام نظر آتا ہے جو وقت سے بھی پہلے پہنچا، جس میں وقت شامل تھا اور جس نے وقت کو سمیٹا اور وقت سے بالاتر ہے۔ اور یہاں وہ بات ہے جو مجھے اس کے بارے میں پسند ہے، یہ بہت دلچسپ ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے وہ بنائے عالم کے وقت سے ذبح کیا ہوا برہ ہے، اور دوسرے لفظوں میں وہ ہمارے لیے اس کی دلہن اور بدن ہونے کے ناطے جہیز سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی قیمت کیا ہوگی، وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے مرد اور عورت کو اپنی صورت پہ تخلیق کیا اور انہیں آزاد مرضی عطا کی تو کیا ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے لیے اس کو کیا کرنا ہے۔ اس کے پاس یہ سب کچھ اس کی خود مختاری میں اس کی عظیم محبت کی وجہ سے تھا، اور وہ بات جو اسے پسند ہے وہ یہ ہے آپ اور میں اور ہم سب آن لائن اور دنیا کے تمام ممالک میں، پاکستان، ازبکستان
اور ہندوستان میں جو اس پیغام کو سن رہے ہیں وہ بنائے عالم سے پیشتر اس کے دل اور اس کے دماغ میں موجود تھے۔ افسیوں پہلا باب 4 آیت کہتی ہے، چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ اور وہ یہ بھی فرماتی ہے، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا۔ اس سے پہلے کہ اس نے دنیا کو بنایا اس کے دل میں اور آپ موجود تھے۔ میری ایسے لوگوں سے بھی بات ہوتی ہے جو کہتے ہیں مجھے مسترد ہونا محسوس ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ سوچنا کہ آپ بیکار ہیں، بدسلوکی کا شکار ہیں، بھلا دیے گئے ہیں۔ شاید آپ کی زندگی میں کچھ ہوا ہو سکتا ہے آپ حادثاتی طور پر یہاں پہنچے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ایسی خوفناک باتیں ہوں جنہوں نے آپ کی موجودہ حالت میں حصہ ڈالا ہو۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ یہاں کیسے پہنچے، واقعی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اہم یہ ہے کہ بنائے عالم سے پیشتر آپ خدا کے دل، اس کے دماغ اور اس کے منصوبے میں موجود تھے۔ اور کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت ہی بیش قیمت ہیں اور نایاب ہیں، بہت ہی قیمتی؟ ہم کیوں فکر کریں اس نے نہیں پڑھا، اس نے مجھے مسترد کر دیا، مگر اس نے نہیں کیا۔ اور میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ یہاں کیسے پہنچے، آپ نے کیا تجربہ کیا۔ فرق اس سے پڑتا ہے اگر آپ یقین کرتے ہیں کہ خدایا میں اس وقت اپنی زندگی میں جہاں کہیں بھی ہوں، میں ہر اس چیز کو ترک کرتا ہوں جو میں نے غلط سوچی، جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے، مجھے تیرا منصوبہ چاہیے، وہ منصوبہ جو تو نے میرے پیدا ہونے سے پیشتر سوچ رکھا تھا۔ اگر تو نے میرے بارے میں سوچ رکھا تھا اور مجھے منتخب کر رکھا تھا تو میں مسترد ہونے کا احساس نہیں کروں گا، میں قبول ہونے کا احساس کروں گا اور میں قیمتی محسوس کروں گا۔ اگر میں تیری مرضی کے نیک ارادہ کے موافق بنائے عالم سے مقرر ہوں تو میں تیرے نیک ارادوں کو جاننا چاہتا ہوں اور ان ارادوں کو میں پورا کرنا چاہتا ہوں۔ میں کافی زیادہ بول رہا ہوں لیکن مجھے پرواہ نہیں، اتنا زیادہ نہیں۔ زبور 139، زبور نویس اس پر روشنی ڈالتا ہے، اے خداوند تو نے مجھے جانچ لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے، تو میرے راستہ کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے اور میری سب روشوں سے واقف ہے۔ دیکھ میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں، اور میں اسے اپنے ترجمے سے بڑے دلچسپ ترجمہ سے بیان فرماتا ہوں۔ میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پہ نہ جانتا ہو۔ تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے۔ یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے، یہ بلند ہے، میں اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ میرے دل کو تو ہی نے بنایا، میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی۔ میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں، تیرے کام حیرت انگیز ہیں، میرا دل اسے خوب جانتا ہے۔ جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے اسفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا تو میرا قالب تجھ سے چھپا نہ تھا۔ تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا، اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا۔ اے خدا تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہے، ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے۔ کلیسیا، اگر یہ الفاظ سچے ہیں تو آپ اور میں کیوں اس کے منصوبے کے علاوہ کسی اور منصوبے کو قبول کریں گے؟ مجھے امید ہے کہ آج کا پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو الوداع کہیں، میں آپ کے ساتھ مل کر دعا کرنا چاہوں گا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا آپ میں سے بہتوں کو شفا دینا چاہتا ہے تاکہ اپنی قدرت کو ظاہر کر سکے، کیونکہ اسے آپ کی فکر ہے، وہ آپ کو چھونا اور برکت دینا چاہتا ہے۔ سو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھیں جہاں کہیں بھی آپ کو درد ہے یا کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا کی قدرت روح القدس کے وسیلہ سے آپ کے بدنوں کو چھوئے گی اور آپ کو شفا بخشے گی۔ اے باپ، یسوع کے نام سے میں جانتا ہوں کہ تو ان تمام دیکھنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تو لوگوں کو اپنی شفا دینے کے وسیلہ سے عظیم قدرت کو ظہور میں لائے۔ اس وقت یسوع کے نام سے ہم درد اور بیماری کے زور کو توڑ ڈالتے ہیں، اور ہم انہیں یسوع کے نام سے ان لوگوں کے بدنوں میں سے نکل جانے کا حکم دیتے ہیں۔ کمر درد، ریڑھ کی ہڈی کے مسائل، گینٹھیا، ہڈیوں کی بیماری، ہم ان کے بدنوں کے لیے شفا کا اعلان کرتے ہیں۔ اے خدا، ان تمام چیزوں کو ترتیب بخش۔ کینسر، خون کے امراض چلے جائیں۔ ہم یسوع کے نام سے چاہتے ہیں کہ اے خدا تو ان بدنوں کو شفا دے اور چھوئے اور بحال کرے۔ اپنی صلیب کی قدرت کو جاری کر تاکہ تیرے لوگوں پر شفا آئے۔ ہم یسوع کے نام سے لوگوں پر سے تمام ابلیسی زور کو توڑتے ہیں۔ اے خدا، اپنے لوگوں کو شفا بخش، ان پر ظاہر کر
کہ تو کتنا ان سے پیار کرتا ہے۔ خدا میں چاہتا ہوں کہ تو رویا اور خوابوں کے ذریعے اپنے لوگوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرے، شخصی طور پر اپنا آپ ظاہر کر کہ تو کون ہے اور ان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہم یسوع ناصری کے نام سے دعا کرتے ہیں، آمین۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور یسوع کے پیروکار بننا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ مل کر یہ سادہ سی دعا کریں۔ یہ دعا آپ کی زندگی میں ایک بڑا بدلاؤ اور عظیم نجات کو لائے گی، جس سے کہ آپ کے مستقبل پر اور ابدی منزل پر بھی اثر انداز ہوگی۔ اور اگر آپ روح القدس کی ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کو بدلاؤ کی ضرورت ہے تو اس دعا کو میرے ساتھ کریں، جو کہ آپ کی زندگی میں نجات کے دروازوں کو کھول دے گی۔ اس دعا کو میرے پیچھے دہرائیں۔ اے باپ، میں یسوع کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں۔ خداوند، میں جانتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں، مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو میری خاطر مصلوب ہوا اور تو پھر سے جی اٹھا۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ میرے دل میں آ، میرے گناہوں کو بخش اور مجھے اپنا بیٹا بنا لے۔ میں نے تیرے فضل کو حاصل کر لیا ہے، مجھے بچانے کے لیے تیرا شکریہ۔ میں تیری پیروی کروں گا۔ اگر آپ نے یہ دعا آج میرے ساتھ کی ہے تو خدا کا فضل آپ کی زندگی میں آئے گا اور آپ یسوع کی پیروی کرتے ہوئے ایک مکمل نئی زندگی کا تجربہ حاصل کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بائبل مقدس کہتی ہے کہ چاہے مرد یا عورت کوئی بھی مجھ پر ایمان لاتا ہے تو وہ موت سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی مذمت نہیں کی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کی بنیادی آیت یوحنا 17 باب اور اس کی 3 آیت ہے، جہاں پر یوں لکھا ہوا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اس کا اطمینان آپ پر ہو۔ اگر آپ شفا پا چکے ہیں یا آپ نے یسوع کے پیروکار بننے کی دعا کی ہے تو ہم سے رابطہ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا پیش آیا، اور ہم آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ خدا کی ڈھیروں برکات آپ پر ہوں۔